مفتی صاحب تشریف لائیں. چشتی صاحب السلام علیکم. چشتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، ٹھیک ہے آپ؟ مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے. جی ہم آپ کی خدمت میں ہیں. بہت ٹھیک ہے شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور تشریف لانے کا. انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے، سیکھیں گے. بسم اللہ کریں. جی میں ابتداً جو چند باتیں عرض کروں گا. جی ایک تو اس حوالے سے کہ آپ نے یہ چند میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ان میں دو بات آپ نے بہت اچھی کی ہے. تو وہ دو اچھی باتیں جو ہیں میں دہراؤں گا تاکہ ریکارڈ میں بھی آ جائیں اور وہ باقی سننے والے جو ہیں ان تک بھی پہنچ جائے. جی اور اس کے علاوہ کچھ پچھلی مرتبہ جب ہماری بات ہوئی تھی تو آپ نے کچھ باتیں کی تھیں تو کچھ رہ گئی تھیں، اس حوالے سے میں نے کچھ بات کرنی ہے. جی جناب. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ جو ہے اعتراضات پیش کرنے ہیں. جی اس سلسلے میں میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ اہل بیت کرام جو ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. اور اس حوالے سے اگر کوئی بات دوران گفتگو اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اہل بیت کے کسی فرد کے متعلق کوئی ہلکی رائے رکھتے ہیں، معاذ اللہ. صحیح. سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ جو مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ احسن النقوی صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اور انڈیا میں شیعہ جو کلمہ پڑھتے ہیں علی جان ولی اللہ والے، تو اس پر آپ نے کہا تھا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے مولویوں کا بنایا ہوا کلمہ ہے. تو چونکہ پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر مناظرے وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ کلمہ اسلام کو دھورا سمجھتے ہیں، علی ولی اللہ جو نہیں پڑھتے تو اس کو بڑا لعن طعن کرتے سمجھتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اس پر مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. تو آپ نے شاید پوری بات نہیں سنی، اچھی طرح سے سنی نہیں. وہ ایک خاص الفاظ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں پاکستان میں، وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخلیفتہ بلا فصل. علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، وخلیفتہ بلا فصل صلی اللہ علیہ وآلہ. ان الفاظ کے ساتھ ہم نے عرض کیا یہ جو الفاظ جی ہیں، یہ جی جی. الفاظ یہ اس صیغے کے ساتھ، ان ورڈنگ کے تو ساتھ آپ نے یہ اس طرح دیکھیں، اس طرح ہماری روایات میں نہیں ہے، لیکن یہ سب فقرے مختلف جگہوں پر بہت زیادہ ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ولی اللہ ہیں، وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی خلافت بلا فصل ہے. شیعت کا اساس یہی ہے، اور یہ تو الا ماشاء اللہ شیعہ کتب اس احادیث سے بری ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ بھی عرض کروں کہ جو کلمہ ہے، لفظ کلمہ کہ ہم کہتے ہیں شیعوں کا کلمہ کیا، آپ کا کلمہ کیا ہے، یہ لفظ کلمہ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے کہ کلمہ، یہ کلمہ کوئی چیز ہو. شرعی جو اصطلاح ہے شہادتین، ٹھیک ہے نا، کہ شہادتین اگر کوئی پڑھتا ہے، شہادتان جو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے. مگر یہ کہ پھر اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جس سے اس کا کفر لازم ہے، تو پھر یہ کلمہ جو جی جو ہم کلمہ کہتے ہیں نا، کلمہ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، یہ بعد میں بنی ہے. لفظ کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان بنتا ہے نہیں، شہادتین پڑھنے سے لوگ مسلمان بنتے ہیں. اب مذہب شیعہ کا، مذہب شیعہ کے لیے ہاں کس شہادت کی ضرورت ہے؟ مذہب شیعہ کے لیے صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کافی نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ مولوی آپ کو یہ کہے نا، یا کوئی شیعہ نوجوان آپ کو کہہ دے کہ بھئی اگر آپ یہ کہہ دیں، اس پہ شہادت دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخلیفتہ بلا فصل صلوات اللہ علیہما، اس سے کوئی شخص اس سے شیعہ بن جاتا ہے. تو یہ بالکل اس کی بیوقوفی ہے، اس کی نادانی ہے. شیعہ ہونے کے لیے 12 اماموں کا امامت ضروری ہے، ان کا ماننا، اس پہ شہادت دینا. اگر کوئی ایک امام کو نہیں مانتا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے خاتم الانبیاء کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس مسئلے پر ہمارے پاس احادیث روایات بہت ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب کامل بات جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا کلمے کے متعلق، یہ کچھ کامل تر ہے آپ کے فرمائشات سے. جی جناب فرمائیے. چلو یہ بات کلیئر ہو گئی. ویسے جو الفاظ تھے آپ کے وہ یہ تھے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے مولویوں کو گڑھا ہوا ہے جو اضافی ہے. باقی کتابوں میں جو 12 کی متعلق آپ نے کہا وہ تو میں نے سنا ہے.
دوسری بات جو آپ کی بڑی مجھے اچھی لگی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ناسبی جو ہے یعنی اہل بیت کا دشمن جو ہے، اہل بیت کے دشمنوں کو ہم ناسبی سمجھتے ہیں، اور ناسبی جو ہے شیعہ کتابوں میں بھی ایسی روایات ہیں کہ ناسبی جو ہیں وہ کتوں سے اور خنزیروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جو دشمن اہل بیت جن کو ناسبی کہتے ہیں، اور حرام زادوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو آپ کا ایک بیان میں نے دیکھا جس میں آپ شیعہ علماء کو چیلنج کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو فکر ہے وہ عقیدہ جو ہے ابن تیمیہ والا ہے، ابو بکر ابن العربی والا ہے، یہ شیعہ بزدل ہیں، بے غیرت ہیں اور نہ مرد ہیں اور دشمن اہل بیت ہیں، یعنی ناسبی ہیں۔ تو خود شیعہ کو تو آپ نے جو ہے وہ سارے جو اس وقت جمہور شیعہ ایران میں، عراق میں جہاں کہیں، وہ سب کو آپ نے ناسبی قرار دے دیا، دشمن اہل بیت قرار دے دیا۔ نہیں، تو آپ پیچھے کیا بچتا ہے؟ وہ شاید جیسے آپ نے ابھی جو ہے نا، آپ نے ابھی الفاظ میں نے غلط نقل کیے کہ میں نے کہا کہ یہ کلمہ پاکستان کے علماء کا گڑا ہوا ہے، میں نے ایسے جملے نہیں کہے ہیں، وہ اب کوئی بھی شخص بالکل کلپ آپ بنا کے ویڈیو سکتا میں لفظ ہے، جی ہاں کلپ بنا سکتا نہیں، ہے، یہ بالکل الفاظ میں آپ نے نہیں کہ گڑا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، آپ لفظ میں نے کہا یہ کلام حق ہے، بالکل آپ لفظ کلام حق ہے، کسی نے اس کو اس عبارت کو اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے ایک ساتھ ترکیب دی ہے، آپ ٹھیک ہے نا۔ لفظ اب یہ لفظ کہ صاحب آپ لفظ گڑا ہوا کا مطلب ہے میں یعنی آپ کو افترا کیا، ویڈیو جھوٹ بنایا آپ نا، کو گڑا ویڈیو ہوا کا تو پیش کر مطلب یہ ہے۔ دوں گا، دیکھیں جیسے پیش وہ کر دوں گا۔ میرے الفاظ آپ غلط نقل کرتے ہیں۔ اب جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، دیکھیں جہاں تک شیعہ عوام کا تعلق ہے، ہم مخالفین کے عوام کے جو متعلق جھوٹ کہتے ہیں۔ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو جھوٹ بولے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اوکے آپ کے اوکے یہ لفظ ہیں، ویڈیو میں موجود اوکے ہے۔ اوکے ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کی یادداشت مجھ سے بہتر ہے، ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں، آپ کی یادداشت ماشاءاللہ بہت قوی ہوگی۔ میں تھوڑے اب جہاں اس بات تک کی شیعوں وضاحت کے کر دوں۔ متعلق ہے میرے بھائی، شیعوں کے متعلق ہے نا کہ میں نے شیعہ علماء پہ اعتراض کیے ہیں کہ ان کے افکار ابن تیمیہ سے ملتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے پورے جمہور شیعہ عوام کو کہہ دیا کہ ناصبی ہیں، یہ تو آپ کی بہت غلط فہمی ہے۔ شیعہ علماء میں جیسے آپ کے مذہب میں آپ کے علماء ان کا سب عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے، آپ کے علماء ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بلکہ تکفیر بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے وَإِلَا ماشاء اللہ وہ سب ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، سب احناف ہیں، سب ماتوریدیہ ہیں، اس کے باوجود دیوبندی بریلوی کی تکفیر کرتا ہے، بریلوی دیوبندی کی تکفیر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی سب عقائد ایک جیسے، لیکن بعض مسائل پہ اختلاف کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں۔ تو شیعہ علماء میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ان کے عقائد ہمیں اشکال پایا جاتا ہے، وہ شیعہ علماء میں ایسے افراد جن کے عقائد تصوف سے متاثر ہے، بلکہ وہ تصوف کو حق سمجھتے ہیں، اور اس کو عرفان بولتے ہیں یہ لوگ، ابو بکر ابن عربی کے ماننے والے ہیں، الا ماشاء اللہ یہ لوگ کثرت کے ساتھ ہیں، یہ کوئی کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شیعہ علماء جو بالکل ان کے عقائد بہت سارے مسائل میں، سب مسائل میں نہیں، یعنی بہت سارے مسائل میں وہابیوں جیسی ہوتی ہے، وہابی کتب کو پڑھتے ہیں، وہ اشکالات ان کے ذہن میں رسوخ کر جاتا ہے، پھر وہ اشکالات کو، وہ شبہات کو حل نہیں کرتے، تو ان باتوں کو قبول کرتے ہیں، تو بہت اس طرح ہوتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں، ان کے علم میں، ان کی تعلیم میں کمی ہوتی ہے، وہ اچھے اساتید کے پاس جاتے نہیں ہیں، اور وہ ادھر ادھر سے انہوں نے کتاب کا مطالعہ کیا، اسی پہ گزارا کیا، تو پھر کبھی ان اشکالات کا حل صحیح طرح سے وہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر اس کو حق مسلم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے علماء میں ایسے باتیں، بعض ہمارے ایسے علماء ہیں جو بالکل کمیونسٹ ہیں، بالکل وہ کیا ہے بھئی، وہ کمیونسٹ طرز فکر ہے ان کی، بعض ایسے ہیں جو بالکل مغربی طرز فکر ہے ان کا۔ یہ شیعہ مذہب تو بہت بڑی مذہب ہے، اس میں بہت سارے اس ملکوں میں میں شیعہ رہتے ہیں۔ شیعہ مثلا ایران ایک بڑا ملک ہے، پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ہندوستان بڑا ملک ہے، عراق ایک بہت بڑا ملک ہے، یہاں پہ شیعہ بہت کثرت کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب اتنے کروڑوں کے حساب سے دنیا میں شیعہ ہیں، ان میں شیعہ علماء بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو علماء میں ایسے آپ لوگ ہوں جن کے افکار صحیح نہ ہوں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، جی ہاں۔ اور یہ جی آپ جی لوگوں کی بہت خوش قسمتی ہے، آپ لوگوں کی بہت خوش قسمتی ہے، آپ ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں کہ شیعہ علماء کو اکثر یہ ہوتا ہے ان کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو۔ اگر جس دن آپ یاد رکھیے، جس دن شیعہ علماء اپنے مذہب، واقعاً اپنے مذہب میں عالم بن جائے نا، ایک تو عالم کہلاتے ہیں، عالم وہ صرف نام عالم ہوتا ہے، علم کچھ نہیں ہوتا، فکر ان کی بالکل وہ اپنی کتابوں کو پڑھی نہیں ہوتی انہوں نے، ٹھیک ہے نا، 5 10 15 ان کو مجلس پڑھنا آتا ہے، اسی کو ریسائیکل کرتے ہوئے ہمیشہ اسی مجالس کو دہراتے ہیں عوام کو، اور کتاب کا مطالعہ تو یہ کبھی کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اور جو تشیع کے اصلی افکار ہیں نہ یہ اپنے مدارس میں پڑھتے ہیں، نہ ان کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، نہ ان کے اساتذہ کو پتہ ہوتا ہے. ہاں، تو یہ آپ کی بہت اختصار خوش قسمتی ہے، خوش قسمتی ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جی آپ کی مذہب اگر بچا ہے تو شیعہ علماء کی وجہ سے بچا ہے. جس دن شیعہ علماء اپنے مذہب کو سمجھ جائیں گے، اپنے مذہب کا دفاع کریں گے، اپنے مذہب کو اہل عالم کے لیے پیش کر دیں گے، اس دن آپ کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ سب کو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. جی ہاں. یہ جو آپ کا جس کلپ کے بارے میں بات کی ہے اس میں کیونکہ جمہور شیعہ کی میں نے اس لیے بات کی ہے کیونکہ آپ نے جو مراجع ہیں ان کے متعلق اور یہ انقلاب کو آپ نے منحوس کا یہ ساری کی، تو اس میں ایران عراق کے سارے شیعہ اور یہ تقریباً انڈیا پاکستان کے تو سارے فالور ہیں ان کے. باقی جو مثلا جی کچھ بچے کچھ یہ اس وہ مسئلے آپ میں کے فالور جی بالکل، اس بات میں آپ نہیں ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل مرجعیت جو ہے اس کا وہابیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ہر انحراف اس کی اپنی جگہ پہ اس کو طرح کرے نا. اجتہاد و تقلید جو ہے، اجتہاد و تقلید، یہ وہابیت سے متاثر نہیں ہے کہ وہابیوں سے انہوں نے سیکھا ہے، اور اس کا تعلق امامت و خلافت سے نہیں ہے. اجتہاد و تقلید، وہ مجتہدین میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے عقائد امامت میں بہت اچھا ہے، بہت بہترین عقائد ہیں ان کے. اور کل ہی میں کسی نے مجھ سے ایک صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا تھا، تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. مجتہدین، موجودہ مجتہدین میں، مراجع میں ایسے افراد ہیں جن کے عقائد امامت میں، براءت میں، ولایت میں بہترین ہے. ہم جیسا ہے. اور ان میں ہم ان پہ ان مسئلے پہ اشکال نہیں کرتے کہ ان مسائل میں ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں. لیکن اس مسئلے مرجعیت میں، مسئلے اجتہاد میں، تقلید میں یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. ایک شخص ہو سکتا ہے اس کے اگلی عقائد توحید میں صحیح ہوں، امامت میں صحیح نہ ہو، امامت میں صحیح ہوں، مثلا اس کے اگلی عقائد بات اس کے وقت عقائد کافی اجتہاد ہو و تقلید میں صحیح نہ ہو. انسان جو ہے نا، جو غیر معصوم ہے، وہ تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے. ہم اور آپ جو ہے نا، ہمارے افکار ایسے نہیں ہیں کہ ہماری سب باتیں صحیح ہیں یا سب باتیں غلط ہیں. ہر فرد اس طرح ہوتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بھائی اگر اس کا ایک بات صحیح ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، یا اگر اس کی ایک بات غلط ہے تو اس کی سب باتیں غلط ہیں. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ کریں. اگلی بات شروع کریں سر، کافی ہو جائے جی گا، جناب. کافی ساری باتیں ہیں تو جی. یہ جو حضرت امام محمد مہدی ہیں، ان کے متعلق اللہم صل شیعہ علی عقیدہ محمد کیا وعلی ہے؟ محمد وعجل فرجہم الشریف. جو غیبت ہے اور ان کا جو ظہور کے حوالے سے ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ یعنی ان کی غیبت کس وجہ سے؟ یہ تھوڑا دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں نا، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے جو اختلاف ہے امامت پر ہے، وصایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا جانشین کون ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق 12 امام ہیں ان کے جانشین. آپ کے عقیدے کے مطابق ان کا کوئی جانشین نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تلوار کے ذریعے فاسق فاجر بھی خلیفہ بن جائے، خلیفہ ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی ایسے ہی ہاں، کوئی ایک آدمی کسی سے بیعت کر دی، 2 آدمی کسی سے بیعت کر دی، وہ خلیفہ بن گیا. شرعی تو اس میں کوئی حکم ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کے عقیدے کے مطابق. تو اجازت دے دیجئے امامت کے مسئلے میں، امامت کے مسئلے میں میرا بھائی سوال ہی نہیں ہے یہ. آپ میرا جواب میں سوال میرے سوال کا دینا سرکار ہے. بھائی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق آپ نے سوال کیا تو جواب دینے دینا. آپ مجھے جواب دینے دیں. اگر میں جواب نہ دیا تو پھر کہہ دو کہ جواب نہیں دیا نا. آپ یہ جواب، بس سوال ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ہی فقرے میں اس کا جواب دیا جائے. اس کے مسئلے آپ مجھے کامل کرنے دیں بات. تو ہمارا اور آپ کا اس مسئلے پہ اختلاف ہے. تو امامت کے مسئلے پر ہمارے ہاں سب سے پہلا امام ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور بقیہ ائمہ کی امامت ان کی امامت کی فرع ہے، ان کی امامت سے متفرع ہے. جیسے اصل دین میں توحید ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے تو نبی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اللہ ہی نہیں ہے تو نبوت بے معنی، اگر اللہ نہیں ہے تو نبوت بے معنی، اگر اللہ نہیں ہے تو قبر و قیامت، جنت دوزخ، حساب کتاب، یہ سب باطل. اگر اللہ نہیں ہے تو قرآن جھوٹی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ ہے تو یہ سب کچھ صحیح ہے. تو اصل کیا ہے؟ اللہ. ایک شخص آتا ہے، میں کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ آ کے قرآن پہ اعتراض کرتا ہے کہ قرآن بھائی معجزہ نہیں ہو سکتا. ہم قرآن کے معجزے پہ اس سے کیا بات کریں جب اس کا عقیدہ ہی یہی ہے کوئی اللہ ہو ہی نہیں سکتا، وجود ہی نہیں ہے. قرآن کے اعجاز پر یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ اس کے بات تو نہیں ہو سکتی نا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امام میرے 12ویں امام ان کی غیبت کی وجہ کیا ہے. میرا پہلا جواب آپ سے یہ ہے کہ ایک عالم کے ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب اصل میں اختلاف ہے، آپ فرع میں کیوں جاتے ہیں؟
اصل میں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت باطل ہے, سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت منسوس ہے, یہ ثابت ہے. دیکھیں اور 12ویں امام, اجازت دیں 12ویں امام کی امامت ان کی امامت پہ متفرع ہے, ان کی امامت پہ متفرع ہے, ٹھیک ہے نا, متفرع. اب آپ جو ہے نا, آپ اصل کو چھوڑ کے شاخ پہ گئے, آپ آ جائیے اصل پہ آ جائیے. جواب نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اجازت دیں آپ دیں میری بات کا جواب دیں, بائیں بائیں نہ جائیں اس طرح جو ہے نا آپ بات کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں نا آپ توہین کرتے ہیں. اجازت دیں تو نہیں, آپ مجھ پہ دیکھیں, اگر ایک شخص نے آپ کو ایک جواب دیا ہے جو بالکل ہی صحیح جواب ہے, آپ فوراً اس کو جاہل ہونے کا, نادان ہونے کا آپ تہمت لگاتے ہیں کہ آپ کو جواب نہیں آتا. آپ کیا اللہ ہیں میرے ذہن کے, پتہ ہے کہ میں نے غیبت پہ کتنے مطالعہ کیا ہے, کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ میرا پہلا جواب یہی ہے آپ کی خدمت میں. پہلا جواب کا مطلب یہ ہے, اس کے بعد دوسرے بھی جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ آپ آ جائیں اصل مسئلے پر. آپ مسئلے کو کیوں چھوڑ کے گئے, فرع پر گئے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اصل پہ بات نہیں کر سکتے آپ لوگ, کیونکہ آپ کی جو مذہب کی اساس ہے ابو بکر کی خلافت ہے. ابو بکر کی خلافت خود آپ کے مذہب کی بطلان کی دلیل, بہت بڑی دلیل ہے. ابو بکر کی خلافت خلیفہ خلافت ثابت نہیں ہوگا, آپ کیوں دوسری طرف جاتے ہیں جناب؟ تو وہ تو اس پہ بات کریں گے نا, اس پہ بات کریں گے تو پتہ چلے گا. 12 اماموں کی خلافت آپ سے, ایک ہمارے ساتھی نے بات کی ہے, ساری رات آپ سے سوال کرتا رہا, آپ کے پاس ایک آیت دیکھیں 12 اماموں کی منفوس امامت ثابت کرتے. اب آپ سے سوال میں نے امام مہدی کے متعلق کیا ہے, اس طرح بیٹھ کے کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے, آپ ثابت نہیں کر سکتے, یہ میں ادھر بیٹھا ہوں نا, اگر میں ادھر آپ ہیں جو اصل سے کو چھوڑ کے فرع پہ گئے نا, آپ اصل کو چھوڑ کے فرع پہ گئے. میں ادھر پہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں ہوں دعوت دینے والا, آپ ہے فرار کرنے والے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے دعوت ثابت نہیں ہو سکتا. وہ ثابت ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, وہ دنیا دیکھتے ہیں, ان کو فیصلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو فیصلہ کرنا ہے. جواب آگے بات چلے, خدا کے بندے اس طرح نہ کریں, جو سوال کیا اس کا جواب دے دیں, مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہے, تاکہ میں اگلی بات کروں. ٹھیک ہے, آپ جواب دینے دیں گے, ٹھیک ہے نا, میں نے جواب دے دیا ہے, ایک جواب دے دیا, دوسرا جواب سنیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امامت ہے, 12ویں امام کی امامت, وہ متفرع ہے پہلے امام کی امامت پر. اگر پہلا امام ہے, اس کے آباء طاہرین وہ سب امام ہیں. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام واقعا منصوص ہے, ان کے آباء طاہرین منصوص ہیں, تو پھر 12ویں کی باری آتی ہے, پھر وہ بھی منصوص ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ان کے آباء طاہرین کی امامت ثابت نہیں ہے, ان کی عصمت ثابت نہیں ہے, تو 12ویں پر کی تو باری نہیں آئی گی, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جو ترتیب بحث ایک عالم ہونے کی حیثیت سے آپ نے وہ ترتیب بحث ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہے, وہ آپ کی بیچارگی پر دلالت کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت, اجازت دیں آپ ڈرے نہیں, آپ سے جو پوچھا ہے وہی بتا دیں, میں اگلی بات کروں. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی سوال ہی غلط ہے, آپ کی سوال بےہودہ ہے, بالکل بےہودہ ہے. آپ سنیں, غلط تو لگے گا نا, آپ کا سوال نہایت ہی بےہودہ ہے. اگر بےہودہ نہیں ہے تو جواب دے دو, بولے اس لیے بےہودہ نہیں ہے. میں نے آپ کے سوال کی بےہودگی کی دلیل دی ہے. آپ مزید سنیں, آپ سنیں, اب میرا جواب ختم نہیں ہوا نا, اب میرا جواب جاری ہے. مولوی صاحب, آپ بات کرنے دیں گے تو دیں گے نا. اگلا مرحلہ ان کے سوال کی بےہودگی کا اگلا دلیل دیکھیے عزیزو, ان کا سوال کتنا بےہودہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی بحث سیکنڈری ہے, ثانوی ہے. اصل بحث تو ان کی اپنی امامت کی ہے, اصل بحث ان کی اپنی عصمت کی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ایک شخص امام ہے, وہ معصوم ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہے, معصوم من اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ وہ معصوم ہے, امام ہے, تو پھر ان کا ہر فعل صحیح ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی نے کوئی ہم سے پوچھے, بات سنیں بھائی صاحب, بات سنیں, او بھائی بات سنو نا, بات سنیں آپ کی, اور میں سوال کا جواب میں دے رہا ہوں نا, آپ کہہ دو کہ جواب غلط ہے بعد میں جب میری بات ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ثابت ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 شادیاں کرتے ہیں نا, 9 شادی کرتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ کیسا نبی ہے,
تم امت کو تو 4 سے زیادہ اجازت نہیں دی، خود تو 9-10 شادیاں کی ہیں، یہ کیسے نبی ہے؟ تو میں اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب یہ، ایک جواب یہی ہے کہ آئیے اس کے نبوت پہ بات کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعاً اللہ کی جانب سے نبی ہے، اللہ کی جانب سے معصوم ہے، تو پھر اس کا ہر فعل صحیح ہے۔ اگر اس کے فعل کسی فعل کا ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کے فعل کی حکمت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، جبکہ اصل بات ثابت ہے کہ وہ حکیم ہے، وہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، اللہ کے وحی کے علاوہ کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا، معصوم ہے، اس کے سب کام اللہ کے احکام کے مطابق ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر ہمیں اس کے کسی فعل کی حکمت سمجھ میں بھی نہ آئی تو یہ ہماری ناسمجھی ہے، ہمارا نقص ہے، ہمارا عجز ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا فعل میں کوئی خلل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ سر کا مسح کرو، کیوں حکم نہیں دیا کہ سر کو دھویا کرو؟ اگر اس کا جواب میں نہیں دے سکا، کسی نے مجھ سے پوچھا، تو میں اسے یہی کہہ دوں گا کہ بھئی یہ تمہارا سوال بیہودہ ہے، تم احمق آدمی ہو۔ جب ایک شخص معجزات لے کر، آیات لے کر، بینات لے کر اللہ کی جانب سے آیا ہے، اس کی عصمت ثابت ہے، اگر اس کے کسی حکم کا، اس کے کسی فعل کا اگر ہم وجہ حکمت نہ بیان بھی کر سکے، نہ بھی سمجھ سکے، تو کیا ہے اس کا کیا ہے؟ تو یہ اس کی نبوت پر، اس کی اصل عصمت پر، اس کی اصل رسالت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہاں پر بھی امام معصوم علیہ السلام کی جو غیبت ہے، اس کی یہ فرع ہے اس بات کی کہ وہ امام ہیں۔ اگر ایک دفعہ ان کی امامت ثابت ہو گئی، ایک دفعہ ان کی عصمت ثابت ہو گئی، تو پھر اگر ان کی کوئی فعل ایسا ہو کہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہ آئے، اس کا کوئی وجہ ہمیں سمجھ نہ آئے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے غزوات پہ جاتے تھے، وہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، لشکر کو لے کے جا رہے ہیں کسی طرف، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہنچ کر پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے حکمت عملی کیا تھی، کیونکہ اگر وہ کسی کو شاید بتاتے یہ مصلحت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ یہ اگر وجہ نہیں بتا رہے تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، یہ اللہ کے نبی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح اگر میں فرض کر میں جواب نہ دے سکوں نا، میں کہہ دوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، فرض کریں، میں نہیں کہتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اگر میں فرض بھی کروں کہ آپ کے امام کیوں غائب ہے، فرض کریں میں پتہ بھی نہ ہو، تو اس سے ان کے نہ مجھ پہ کوئی نقص آ سکتا ہے، نہ ان کی امامت پہ کوئی خلل آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے عصمت کے دلائل میں یہ نہیں ہے، ان کی امامت کے دلائل میں نہیں ہے کہ وہ غائب نہیں ہو سکتے انظار سے۔ یہ دوسری بات آپ کی۔ تو پہلے آپ اصول پہ بات کریں، پھر فروع پہ آ جاتے ہیں۔ اب ان مراحل کے بعد وہ سب آپ نے چھلانگ مار دی نا، چھلانگ مار دی، وہ سب ان چیزوں کو جو آپ کے لیے مشکل ہیں، جو نصوص سے ثابت ہیں، اس سے آپ نے چھلانگ مار دی، آپ آ گئے ہیں غیبت پر، کیوں غائب ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے عزیزو کہ امام علیہ والسلام انظار سے کیوں غائب ہیں؟ روایات احادیث میں اس کے کئی ایک دلائل ہیں۔ آگے جی کیا فرما رہے ہیں؟ آواز کٹ گئی تھی، آواز آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی روایات میں اس کے کئی دلائل ہیں۔ میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں 13 سال تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو توحید کے طرف، اسلام کی طرف معجزات کے ساتھ، آیات کے ساتھ، بینات کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے رہے، اور وہاں پر بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اکثر لوگ اپنے کفر پہ ڈٹے رہے اور ان کو اذیتیں کرتے رہے، اور جب تک ان کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ تھے، کسی کو ان کو قتل کرنے کی جرأت نہیں تھی، اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو کفار نے آپس میں تہیہ کر دیا کہ ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، ایک رات کی تاریکی میں آتے ہیں، کئی ایک تلوار ایک دفعہ ان پہ وار کرتے ہیں، وہ قتل ہو جاتے ہیں، پھر بنی ہاشم کو جو ہے ان کو دیا دیں گے، ختم بات، نبی جب قتل ہو جائیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے رات کی تاریکی میں۔ اب رات کی تاریکی میں کہاں گئے ہیں اس کی کسی کو نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی غار میں گئے تھے، غار ثور میں، وہاں پہ مخفی رہے۔ اب کوئی پوچھے کہ کیوں مخفی رہے، یہ کیسا نبی ہے، کہ کیوں اس کے پاس معجزات نہیں ہیں، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، وہ کیا اس کے پاس شریعت نہیں ہے، کیا اس پہ تبلیغ دین کرنا واجب نہیں ہے، کیا اس پہ احکام اسلام جاری کرنا واجب نہیں ہے، کیا اس پہ جہاد واجب نہیں ہے، کیا اس کو مسلمانوں کا دفاع کرنا اس پہ واجب نہیں، وغیرہ 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 جو نبی کے فرائض ہیں۔
یہ کیسا نبی ہے جو جا کے غار میں چھپ گیا ہے؟ آپ کے نبی کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی ہیں اور ان کے بہت کم ساتھی ہیں، اور ساتھیوں میں بھی اکثر جو ہیں جنگ کرنے کے لائق نہیں، ان کو جنگ کرنا آتا نہیں، دفاع کرنا نہیں آتا، وہ بھاگ جاتے ہیں، اور ایک جو دو جنگجو ہیں وہ یہ مصلحت نہیں ہے۔ اور بھائی صاحب بات جواب دینے دو نا، ان کو اگر کفار کے ساتھ جنگ کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، پورا اسلام ہی تباہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے جا کر غار میں چھپ جاتے ہیں، ایک غار میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ جاتے ہیں۔ نہ یہ ان کے لیے کوئی عیب ہے، کوئی کہہ دے عیب ہے وہ کافر مشرک نجس ہے، کوئی کہہ دے یہ بھئی یہ نبی نہیں ہو سکتا اس لیے وہ خود کافر مشرک ہے، کوئی کہہ دے کہ ان کی بزدلی ہے وہ کافر مشرک ہے، کوئی کہہ دے یہ ان کے اپنے رسالت کے فرائض انجام نہیں دے رہے، ان پہ تو تبلیغ دین واجب ہے، ان پہ تو قرآن سکھانا واجب ہے، یہ غار میں چھپ گئے ہیں، کس کو قرآن سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ خود ایس کوئی بھی اعتراض کرے گا وہ کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ غار میں گئے؟ کیونکہ دشمن بہت ہیں، دشمن بہت، یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا زندہ رہنا بہت اہم ہے تاکہ اللہ کی وحی آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی تبلیغ ہو جائے، دین کچھ کا کامل کیا جائے، پھر اگر ان کی شہادت ہو دنیا سے تو پھر کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں۔ اب جیسے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی سے انظار سے غائب ہو گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور اگر مصلحت ہوتی، ضرورت ہوتی، وہ لمبے عرصے کے لیے بھی غائب ہو جاتے، اگر مصلحت ہوتی 1 مہینے کے لیے بھی غار میں رہتے، کسی اور جگہ پہ کسی اور گاؤں میں چلے جاتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مصلحت نہیں، شرائط ہر فرد کا مختلف ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے سے غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، پھر مکے سے اس غار سے چپکے سے نکل کر مدینے چلے جاتے ہیں، تو مدینہ پہنچ کر وہ کفار کے خطرے سے نکل گئے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ان کے شرائط فرق کرتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ مدینہ بھی کفار کے ہاتھ میں، مدینہ بھی کفار مشرکین کے ہاتھ میں، ان کے خون کے پیاسے ہیں، طائف بھی ان کے کفار مشرکین کے ہاتھ میں، شام بھی کفار مشرکین کے ہاتھ میں، بحرین بھی، یمن بھی، ہر گوشہ کفار مشرکین کے ہاتھ میں۔ کفار مشرکین ان کو جانتے ہیں کہ مکے والے جو محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ایک جھوٹے نبی ہیں، انہوں نے ہمارے خداؤں کو گالی دی ہے، ہم ان کو یہ ہاتھ لگے تو ان کو قتل کرنا۔ اگر یہ حالت ہوتی، یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک غائب رہتے، چپ کریں بھائی، چپ کریں، وجہ غیبت پوچھا نا آپ نے، وجہ غیبت پوچھا تو سیکھ لیں۔ تو اب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے۔ حضرت خاتم الاوصیاء سلام اللہ علیہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ اپنے جد کے وارث ہیں۔ ہاں سن لو بھائی، اور بھائی جواب دینے دو نا، کچھ فرماؤ کیا کہنا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ آغا خانی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارا آغا جو ہے مہدی ہے، نام بھی بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کس کو امام مہدی فرما رہے ہیں، آگے بھی جوڑ لیں۔ جی آغا خانیوں کے، میں آغا خانی نہیں ہوں، اگر آپ شیعہ مذہب کے متعلق جانتے ہیں نا 12ویں امام، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں آغا خانی نہیں ہوں۔ یہاں پہ کسی کو یہ توہم نہیں ہے، وہ صرف آپ جو ہے نا وہ بے ادبی کرنے کے لیے، کیونکہ آپ پنگا ڈالنے کے لیے، کلام میں خلل ڈالنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، وَإِلَّا یہ کوئی کسی کو توہم نہیں ہے کہ آغا خانیوں میں اور شیعوں اثنا عشریوں میں یہاں پہ کوئی کسی کو تشابہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ آج باری آ گئی ہے یاری صاحب آپ کی، آپ نام بتا دیں اور بات آگے بتائیں غیبت کے بارے میں۔ سن رہا ہوں آپ کی بات کو نہیں ٹوکا۔ الحجۃ ابن الحسن المہدی العسکری، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہ بتائیں نا، میں اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا ہے احترام کی وجہ سے، کیوں کیا کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہوں سید الانبیاء، سید المرسلین، امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام میں اکثر نہیں لیتا، میں القاب شریفہ سے یاد کرتا ہوں۔ تو یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ایک گنہگار شخص جب ایک عظیم شخص کا یاد کرتا ہے تو القاب شریفہ سے اس کا ذکر کرے۔ جب میں القاب شریفہ سے ان کا ذکر کرتا ہوں، کہتا ہوں خاتم الاوصیاء الامام المہدی المنتظر سلام اللہ علیہ، یہ القاب بہت مشہور ہے، اگر آپ کو پھر بھی پتہ نہیں چل رہا تو یہ فون کاٹ دیں، پھر فون یہ کاٹ دیں، پھر چلے جائیں۔ ہاں آپ جو ہے نا، ہاں نام بھی لیں، القبات بھی لیں، نام بھی لیں نا، تھوڑا واضح ہو جائے نا، بات سب کو پتہ چل جائے، سننے والوں کو بھی، ہمیں بھی پتہ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کی ضرورت نہیں جب میں کہتا ہوں سید المرسلین، جب میں کہتا ہوں خاتم الانبیاء، جب میں کہتا ہوں بھلے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جاہل ہوتا ہے نا،
وہ نہایت ہی بدو جاہل ہوگا کہ اس کی کا مجھے پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے. کافر بھی یہاں پہ بیٹھا ہو, ہندو پہ بیٹھا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. مولوی وہ کافر, بس اب چپ کرو نا, اب میرا وقت ضائع کرو گے تو میں دوسرا کالر منتظر ہے. میں نہیں بھاگنے کی جو بات نہیں ہے, بات کریں, اگر دیکھیں اگر فضول بات کرو گے نا, فضول بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگر جواب مانگتے ہو تو مجھے جواب کامل کرنے دو. جواب چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت مسلمانوں میں متسالم علیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک مدت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے غائب ہو گئے, بلکہ ان کی نبوت کے ابتداء میں بھی وہ غائب تھے. نبوت کے ابتداء میں, بعثت کے ابتداء میں کئی سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے جانب سے, وہ تو شروع سے نبی تھے بعثت کے بعد, لیکن وہ مبعوث ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نہیں بتاتے, کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شخص کون ہے, لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نبی بھی ہیں, ان کے پاس ایک نیا دین بھی ہے, ان پہ وحی بھی آتا ہے, جبرائیل بھی آتا ہے, ان کے شریعت میں فرائض ہیں, یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ وضو بناتے ہیں, ان کی شریعت میں بہت ساری چیزیں, اور یہ ہمارے خداؤں کو یہ باطل خدا سمجھتے ہیں, ان کو گرانے اور ان کو توڑنے کے لائق سمجھتے ہیں. کسی کو نہیں معلوم, بہت کم افراد کو وہ چن کے, جو ان کے اعتماد ہوتا ہے کہ بھائی یہ راز فاش نہیں کریں گے, ان کو بتا دیتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میرے مذہب کو قبول کرو. تو یہ بھی غیبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا واجب ہے؟ تبلیغ دین واجب ہے. لوگ سب مشرک ہیں, لوگ کعبے کے ارد گرد لوگ پوجا کرتے ہیں, کس کی؟ بتوں کی. نمازیں, سجدے, رکوع سب کس کے لیے؟ بتوں کے لیے. تمجید, تحلیل کس کے لیے؟ بتوں کے لیے. عبادت ہو رہی بتوں کے لیے. اور یہ نبی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ کی جانب سے وحی بھی آتی ہے, کسی کو بتاتے نہیں کہ بھئی یہ بتیں خدا نہیں ہیں. کئی سال گزر جاتے ہیں اسی بات پر, کئی سال گزر جاتے ہیں. اگر کوئی اشکال کرے کہ کیسا نبی ہے, بھائی یہ کیا ایسا نبی ہے, کیسے اسے برداشت ہوتا ہے؟ لوگ زنا کر رہے ہیں, لوگ شراب پی رہے ہیں, لوگ کعبے کے سامنے کیسے گناہ کرتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں. غیرت کہاں ہے ان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ یہ وہاں پہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ سب باطل ہے. اگر کوئی اعتراض کرے وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام پہ اعتراض کرے. وجہ کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ اپنی ہویت ظاہر نہیں کرتے, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ میں سید المرسلین ہوں, میں خاتم الانبیاء ہوں, اللہ کی جانب سے مجھ پہ وحی آتی ہے, جبرائیل صبح شام آتے ہیں, میرے پاس معجزات ہیں, یہ تمہارے خدائیں باطل ہیں. کیوں نہیں کہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتے؟ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے, پوشیدہ رکھتے ہیں. جو جواب تم وہاں پہ دو گے نا, وہی جواب ہے ہمارا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, خاتم الانبیاء صلی اللہ سلام اللہ علیہ کے, خاتم الاوصیاء سلام اللہ علیہ کے غیبت پر. جب پوری دنیا پر ان کے دشمن چائے ہوئے ہیں, ان کے آباء طاہرین کو ایک بعد دیگر قتل کیا گیا. یہ امت تو ایسی ہے, نصوص کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت نے دیکھا کہ کیسے وہ جھک کر چومتے ہیں ہاتھ زہرا سلام اللہ علیہا کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت والوں نے دیکھا کہ کیسے وہ آتے ہیں در زہرا سلام اللہ علیہا پر, ہر روز نماز فجر سے پہلے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کی روایت کئی ایک ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں تک روزانہ نماز فجر سے پہلے آ کر در امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیت کی تلاوت کرتے تھے. مسلمانوں کے کتابوں میں بڑا پڑا ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا, من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی, کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت میری اطاعت ہے, ان کی معصیت میری معصیت ہے. ٹھیک ہے نا, مسلمانوں کی کتابوں میں بڑی پڑی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی تارک فیکم الثقلین ما ان اتبعتموہما لن تذلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان عطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان کی اتباع کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ وہی تو امت ہے کہ نام کا مسلمان, فعل سب کفار والے. نبی کے اہل خانہ کو ان لوگوں نے ذبح نہیں کیا. امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء طاہرین یکی بعد دیگر شہید کیا گیا, نہیں ختم نہیں ہو میری بات. اب 12ویں جو ہیں خاتم ہیں, ان کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہے. 11واں جو تھا امام علیہ السلام, اس کے بعد 12واں تھا, 10واں جو تھا اس کے بعد 2 مزید آنے والے تھے, 9واں جو تھا اس کے بعد 3 مزید آنے والے تھے. لیکن جو آخری ہے وہ بقیت اللہ فی الارضین ہے,
وہ اللہ تعالیٰ کا بقیہ ہے کہ اس دین کو آخر الزمان میں وہ ظاہر کرے گا. اس دین میں جتنے انحرافات داخل کیے گئے ہیں وہ قرآن کو زندہ کرے گا, سنت کو زندہ کرے گا, شریعت کو زندہ کرے گا. اور اس وقت کے آنے تک, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا نا, اس وقت آنے تک کہ وہ دین حق کا علی الاعلان اظہار کرے. کئی سال چھپا رہا مکے میں, اعلان نہیں کرتا کہ میں نبی ہوں, چھپا رہا. جب وقت آیا تو انہوں نے اعلان کیا. اب ان کے شرائط فرق کرتے ہیں ہر فرد کی. ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قلیل عرصہ کافی تھا, لیکن یہ ایسا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو مشن ہے وہ پوری دنیا کو, پورے عالم کو کفر کے چنگل سے نکالنا ہے. اور پوری دنیا پر جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, بل ان الارض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. اور فرمایا کہ والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, کہ اس دین کو سب ادیان پر حاوی کر دے اور پورے زمین والے اس دین کا کلمہ پڑھیں. اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اس وعدے کا وقت کب آئے گا ہمیں نہیں معلوم, لیکن جب وقت آئے گا تو وہ ظہور فرمائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے عزیز. اوقف کرو اب میرا جواب ختم ہے. اب یاری صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے, مجھے بھی تھوڑا ٹائم دیں کہ میں اس پہ بات کر سکوں. یہ نہیں کہ جب میں بات کروں تو آپ بات کاٹ دیں یا آپ کال کاٹ دیں. اب یہ تو آپ مجھے کیوں کاٹ رہے تھے؟ اگر آپ مجھے نہ کاٹے ہوتے نا تو آپ کو حق تھا. آپ مجھے حق نہیں ہے, میں آپ کی بات پہ بات نہیں کر سکتا. پھر یہ آپ بالکل, اسی لیے ہم آپ کو ادھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ویلکم. ٹھیک ہے نا. یاری صاحب میرا سوال یہ تھا, تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. خود جو ہے مجھے بار بار کاٹ رہا ہے اور پھر مجھے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے نہ کاٹو. بسم اللہ کرو جی. اب بات تو کرنے دیں نا, بسم اللہ. بات تو کرنے دیں. میرا سوال یہ تھا کہ وہ غیب کیوں ہیں, لیکن آپ ان کے منصوص اور معصوم ہونے پر اور وہ کیوں چھپے رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. یہ تو میرا سوال ہی نہیں تھا. اب میں آپ کے سامنے اصول کافی کی ایک روایت پیش کرتا ہوں اور اس پر میں نے جو بات کرنی ہے وہ کرتا ہوں, پھر میں آگے چلتا ہوں. میرے اور بھی سوال ہیں تاکہ کوئی رہ نہ جائے, اگلے لوگوں کو بھی ٹائم ملے اور ہماری بات بھی کلیئر ہو جائے. آپ نے بات کو بہت زیادہ پھیلایا ہے. میرا وہ کوئی میں اعتراض نہیں کرنے والا تھا جو منصوص اور معصوم کی طرف آپ نے بات پھیلائی ہے یا غار والی بات کی ہے, وہ بات میں نہیں. اور آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ میں کوئی بے ادبی کرنا معاذ اللہ ہم کوئی ایسی جو اہل بیت, میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی. البتہ جو چیزیں کچھ منسوب ہیں ان کے بارے میں جو میں نے پہلے ہی بات کہہ دی تھی وہ ہم نام لیں گے, باقی ہم نہیں لیتے, ہم نہیں کرتے اس طرح, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. اچھا جی, اصول کافی کی ایک روایت ہے جس سے یہ بالکل واضح بات پتہ چل جاتی ہے. جو سوال میرا تھا وہ یہ تھا کہ غیب کیوں ہے, اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے غیب ہو گئے اور قتل کے خوف کی وجہ سے غیب ہو گئے. ٹھیک ہے جی, آپ سے میرا یہ سوال تھا لیکن آپ نے یہ بات نہیں کی کہ وہ خوف, اور خوف یہاں جو اصول کافی کی روایت ہے اس سے یہ پتہ چل جائے گا. اور اس خوف سے میں ایک اور بات بھی آگے کرنے والا ہوں ساتھ. اس میں ہے جی اصول کافی میں ہے کہ قال سمعت ابا عبد الله جعفر علیہ السلام یقول ان للقائم غیبۃ قبل ان یقوم قلت ولما ذلك قال انه يخاف واومع بيده الى بطنه یعنی القتل. یعنی آپ قتل کے خوف سے, امام جعفر نے اپنے بطن کی طرف اشارہ بھی کیا اور قتل کے خوف کی بات کی. اب جب امام مہدی جو آپ کے نزدیک معصوم بھی ہیں منصوص بھی ہیں تو وہ قتل کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں غار میں, چھپ جاتے ہیں غار میں اور بیٹھ جاتے ہیں, اور خوف کا لفظ ان کی لیے آ رہا ہے. آپ جو آپ کے نزدیک بقول آپ کے امام منصوص اور معصوم امام جعفر وہ فرما رہے ہیں, تو کیا بات ہے کہ ایک خوف کا لفظ حضرت عمر کے لیے بخاری کے حدیث میں 3864 میں آ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر ٹھٹھا کرتے ہیں, حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں کہ وہ تو ڈرا بیٹھا تھا, وہ تو ایسا کر رہا تھا, وہ تو ویسا. توہین آپ لوگ کرتے ہیں جب آپ کا منصوص اور معصوم امام جو ہے وہ چلا گیا خوف سے, ڈر سے بھاگ کے غار میں چلا گیا اور آپ آج تک نہیں نکلا, تو آپ حضرت عمر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو وہاں تو آپ کو اتنی لمبی تمیز یاد نہیں آتی. تو اس بات سے تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ امام جو ہیں جو آپ کے نزدیک امام ہیں منصوص ہیں اور معصوم ہیں اور وہ غار میں ہیں, کیا ہے وہ خوف کی وجہ سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 45 قال ربنا اننا نخاف. خوف کے لفظ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آئے ہیں, ہارون علیہ السلام کے متعلق آئے ہیں, اس کے آگے بھی ایک آیت آ رہی ہے. تو خوف کے لفظ کسی کے متعلق آ جانا بخاری کی حدیث میں, تو شیعہ اٹھا کے کہتے ہیں جی عمر ڈرا ہوا تھا, فلاں بھاگ گیا تھا, فلاں جنگ سے بھاگ گیا تھا اور فلاں جنگ سے
آپ نے جو جنگ کی بات کی، خیبر کی بات کی، اور آپ نے کہا کہ خیبر کی جنگ سے حضرت عمر معاذ اللہ بھاگ گئے تھے، اس کا بھی میں جواب دوں گا۔ آپ نے جو چونٹی والی روایت پچھلی دفعہ پیش کی تھی، اس کا بھی جواب دوں گا۔ اور جو مقدسی کی کتاب سے آپ نے جو وہاں پہ آپ نے جو جھوٹ بولا تھا ایک معذرت کے ساتھ، اس کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا۔ پتہ چلا امام مہدی جو ہے، ایک تو ان کی غیبت جو ہے قتل کے خوف کی وجہ سے ہے، اور پھر خوف جو ہے امام کی طرف سے آ جائے تو وہ تو آپ ہضم کر جاتے ہیں، قبول ہے، لیکن حضرت عمر کے لیے، ابو بکر کے لیے، عثمان کے لیے آ جائے تو وہ آپ کو ہضم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت اصول کافی کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، فقلت یا امیر المومنین وکم تکون الحیرۃ والغیبۃ قال 6 ایام او 6 اشہر او 6 سنین۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ مہدی کب تک غائب رہیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ 6 دن، 6 مہینے، 6 سال تک ان کی غیبت ہے، جبکہ وہ ایسے اس کے بعد وہ 6 سال کیا 600 سال ہو گئے وہ ظاہر نہیں ہوئے۔ تو کیا حضرت علی نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولا تھا، یا یہ جھوٹ جو ہے کلینی نے گھر کے ان کی طرف منسوب کیا؟ اس کا بھی جواب۔ میں عمر کے اسلام کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، عمر کا جو اسلام ہے، باب اسلام عمر، بخاری میں ایک کہاں گیا؟ وہ میں نے جواب دے دیا اس کا۔ ہاں جواب آپ نے دے دیا، اب میری باری ہے نا۔ مہربانی کریں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، ابھی کرتے ہیں، ابھی عرض کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کے سب باتوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیں عزیزوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں چھپے رہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام غار میں چھپیں، لیکن اگر غار میں چھپ بھی جاتے ہیں تو کوئی عیب نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے گئے، کس لیے؟ خوف کی وجہ سے کہ قتل ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرماتے، سب مسلمانوں کا اجماع ہے، کئی سالوں تک خوف کی وجہ سے۔ جو آپ نے خوف کا کہا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن قوی ہیں، دشمن بہت آپ کے حاوی ہیں، اگر ان کے خلاف اور ان کے خلاف لڑنے کا ضرر زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اس سے اسلام تباہ ہو جاتا ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے، تو نبی اگر نہ لڑیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے بھاگ کر مصر سے مدائن چلے گئے تھے، لیکن عمر کے متعلق جو ہے وہ یہ ہے عزیزوں، عمر کے متعلق جو روایت ہے وہ یہ ہے، یہ کتاب بخاری، چاپدار احیاء التراث العربی، جو چھپی ہے سنہ 2001 میں، اچھا یہ صفحہ نمبر 682 ہے، اور یہ باب ہے باب اسلام عمر، کہ عمر مسلمان کیسے ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حدیث 3864۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتا ہے اپنے والد سے کہ والد نے کہا، بینما ہوا فی الدار خائفہ، کہ جب عمر اپنے گھر میں خائف بیٹھا تھا، کہ عاص ابن وائل السہمی وہاں پہ آیا، اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے، علیہ حبرۃ حلت حبرۃ و قمیص مکفوف بحریر، بہت قیمتی سرداروں والا لباس، اور وہ بنی سہم میں سے ہیں، اور وہ ہم بنی عدی کے خلفاء میں تھے، جاہلیت میں اس کے ساتھ۔ اس نے عمر سے کہا کہ کیا ہوا ہے تجھے؟ اس نے کہا، زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت، کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے یہ کریں گے، بلے تو مجھے قتل کر دیں گے، مجھے قتل ہو جائے گا۔ تو پھر اس مشرک نے کہا، لا سبیل الی، مشرک نے کہا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ ہماری امان میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں چیڑ سکتا۔ بعد ان قالها آمنت، اس نے جب مشرک نے یہ کہا تو پھر اس کے بعد میں ایمان لایا، یا اس کو پڑھیں امنت، اس کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ بھئی چلیں میں امن و امان میں ہوں۔ اچھا، پھر وہ آس وہاں سے نکل گیا۔ آپ لوگ جو کہتے ہو نا، ہم کہتے ہیں کہ عمر ایک بزدل شخص تھا، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں، یہ غلط کر رہے ہیں، دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، پھر میں بھی ایسا کروں گا، یہ ایسا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کروں، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو اگر برا لگا میں معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غار میں چھپیں، وہ ڈرپوکی کی وجہ سے نہیں کہ لوگ مجھے ڈر گئے ہوں وہاں پہ کہ وہ غار میں جا کے چھپ گئے، ڈرپوکی کی وجہ سے نہیں، بزدلی کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مکے میں رہتے بھی سب کافر آ کے تلوار اٹھا کے آ جاتے، ان کے دل میں ذرا برابر بھی کفار کی ان کے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں شہید ہو جاؤں، میں قتل ہو جاؤں، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اسلام کو بچانے کے لیے وہ غار میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انہوں نے 4-5 سال تک اگر اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ ڈرپوک تھے،
ان کو اپنی جان کی فکر تھی، نہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر اللہ میں تو آخری رسول ہوں، پھر توحید کون سکھائے گا، نماز کون سکھائے گا، شریعت کون سکھائے گا، قرآن کیسے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، سنت کیسے لوگوں کو تعلیم دی جائے گی، تو پھر تو آخر تک قیامت تک زمین پہ کفر ہی کفر رہے گا نا۔ یہ تو دین کی بچانے والی بات ہے، وَإِلَّا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جان کے قتل ہونے کی فکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو بات ہو رہی عمر کی، پہلی بات ہے عمر کے متعلق آپ لوگ کہتے ہو کہ اس نے جب اسلام لایا نا تو اس نے کہا کہ اب ہم جا کر اسلام اس سے پہلے ذلیل تھا، اسلام اس کے آنے کے بعد عزیز ہوا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ اس نے آ کر کہا ہے کہ اب ہم جو ہے اذان جو ہے ہم چپکے سے دیتے، ہم جا کر علناً اعلان کریں گے۔ یہ اتنا بہادر آدمی تھا، حالانکہ یہ شخص جب ادھر اپنے کمرے میں چھپا ہوا تھا، اور عاص ابن وائل سہمی جو ایک مشرک ہے ادھر آتا ہے، کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا، یعنی عمر کے تیور ایسے تھے، اس میں خوف کے آثار ظاہر تھے، اور اس نے خود اقرار کیا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا قوم مجھے قتل کر دے گا، مکے والے مجھے قتل کر دیں گے، یعنی اس کو اپنی جان کی فکر ہے۔ عمر اگر اس وقت اگر قتل ہوتا تو اسلام پہ اس عمر کی کیا حیثیت ہے؟ عمر تو ابھی تو مسلمان ہوا بھی نہیں، ایک مشرک مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے نہ وحی منقطع ہوتا ہے، اس سے نہ کوئی نماز روزہ کسی چیز پہ فرق نہیں پڑتا، کسی چیز پہ، وہ کون ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جو عمر کو جو خوف ہے قتل ہونے کی، وہ اسلام کے لیے نہیں ہے، اس کو جو فکر ہے اس کو اپنی جان کی فکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اس کے لیے اگر میں لفظ استعمال کروں کہ کس بات کا لفظ کون سا لفظ ہے، تو وہ آپ پر وہی والا لفظ کروں گا نا جو صحابہ نے کہا تھا غزوہ خیبر میں، یجبنہ، سب صحابہ نے کہا کہ ہاں تجبین کیا، اس کا تجبین کو آپ چیک کیجئے ڈکشنری میں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری بات ہے بھائی کہ عمر کے متعلق وہ عاص ابن وائل سہمی جس کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، ان شانئک هو الابتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شانع ہے، جو اتنا کٹر دشمن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ حجو کرتا تھا، یعنی کیا بہت اس گالی کے اشعار وہ بولتا تھا، وہ شخص وہ اتنا بدتمیز تھا، وہ عمرو بن العاص کا باپ ہے، وہ ایسا کٹر دشمن جو کبھی مسلمان نہیں ہوا، اس کے ساتھ مل کر اس کی امان میں یہ مسلمان ہوا ہے۔ آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی صحابی کسی مشرک کے امان میں، کسی مشرک کی پناہ میں آ کر، وہ بھی کیسا مشرک جس کے متعلق قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھیے شان نزول کو، ان شانئک هو الابتر، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اشعار بکتا تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برا بلا بکتا تھا، برا بلا بونگتا تھا اس اشعار میں، اس اتنے کٹر مشرک اس کے پناہ میں آ کر یہ مسلمان ہوا ہے۔ تو اگر ہم کہیں بھائی کہ پھر اس کے بعد کے متعلق تم ادعا نہ کرو کہ یہ بڑا شجاع آدمی تھا، اس کے متعلق ادعا نہ کرو کہ اس کے آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایسا بہادر سردار کو کچھ بھی نہیں ہے، بہادر سردار اپنے گھر میں جا کے نہیں چھپتا کہ لوگ اگر میں مسلمان ہو جاؤں مجھے قتل کر دیں گے۔ بہادر سردار اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ ایک کافر کے پناہ میں آ کر وہ مسلمان ہو جائے۔ پھر یہ تم نے کہنا شکر دیکھو، اگر وہ اتنا دلیر تھا کہ وہ آ کے کہتا اب میں مسلمان ہوں، اب آ کے آ جاؤ تم اذان دے دو کھلم کھلا، تو یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اگر وہ اتنا بہادر ہوتا تو وہ اپنے گھر میں جا کے نہیں چھپتا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کا وجہ یہ ہے، وَإِلَّا اگر کوئی شخص ڈرے، یہ طبیعی چیز ہے بھائی۔ اگر دشمن میرے گھر پہ بھی آ جائے نا، دشمن میرے گھر پہ، میں بھی ڈر جاؤں گا، حقیقت ہے۔ میں نہیں کہتا میں بڑا دلیر آدمی ہوں، اگر ادھر میرے گھر میں رہتا ہوں، اگر ادھر مثلا دشمن آ جائے میرے گھر کو گھیرا میں لے لیں، شاید مجھے ڈر لگ جائے، لیکن میں کبھی ادعا نہیں کرتا پھر کہ میں میں اسلام کو بچانے کے لیے میں تلوار اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں کہ اب تم نے اذان دینا، میں اسلام کا سردار ہوں، میں ادعا ہی نہیں کرتا۔ ہم اس بات کو نہیں کہتے کہ وہ کیوں ڈر گیا ہے، ڈرنا ایسی حالت میں یہ ایک طبیعی چیز ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ جب کافر نے مجھے پناہ دی ہے تب میں ایمان لایا ہوں نا، تو کافر کے پناہ میں ایمان، یا یہ اس طرح پڑھو کہ کافر نے پناہ دی ہے تو میں نے امن کا احساس کیا، تو بھائی تو کافر کے پناہ میں وہ مسلمان ہوا۔ یہ تو لوگوں سے نہ چھپاؤ نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن کے پناہ میں آ کر یہ مسلمان ہوا۔ اور اگر یہ کوئی سردار ہوتا، کوئی اہم شخص ہوتا مکے کے اشخاص تھے نا، سردار تھے، وہاں پہ لوگ امیر تھے، تاجر تھے، قبائل ان کا احترام کرتے تھے، اگر ایسا شخص ہوتا تو وہ اس کو مسلمان نہیں ہونے دیتے،
اس کو مسلمان نہیں ہونے دیتے کیونکہ اس کی اہمیت ہوتی. وہ اس کو ایسے آدمی کو کہ بھائی کہ وہ کہ ان کے کفار کو فکر بھی نہ ہو, مشرک کو فکر یہ مسلمان ہو جائے کیا ہوتا ہے, اس کے مسلمان ہونے سے ہمیں کیا ہوتا ہے, ایسا شخص تھا نا. تو یہ بھی مان لو پھر. اچھا, اب آپ نے جو روایت کے متعلق سوال کیا ہے نا, وہ روایت کے کافی کے کس صفحے میں تک میں روایت پڑھ کے اس کا جواب دے دوں؟ یہ کتاب الحجہ اور غیبت, یہ امام مہدی کے اس میں ہے, امام مہدی کی پڑھیں دوبارہ روایت کو, کوئی صفحہ وغیرہ نہیں ہے, لمبی روایت ہے, اس میں لفظ یہ ہیں فقلت یا امیر المومنین وکم تکون الحیرۃ والغیبۃ قال ستۃ ایام او ستۃ اشہر او ستۃ سنین. ہاں وہ یہ ہے بھائی, وہ اس کے دیکھیں اس غیبت سے مراد امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام, امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام کے جب نانا کے دادا وفات ہو گئے تھے حضرت امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام, امامت بنی تھی ان کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی. امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہے, ان کی شہادت ہے سنہ 254 کے لگ بھگ, سنہ 254 جو 10ویں امام ہے. اور اس کے بعد امامت تھی ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی. تو اس زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی فرزند نہیں تھا, بیٹا نہیں تھا. تو لوگ یہی پوچھتے تھے کہ یہ تو 11واں ہے, اور اس کے بعد جو 12واں ہوگا وہ مہدی ہوگا, تو اس کی تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے. تو یہ ایک حیرت کا زمانہ تھا, کہ ان کا تو کوئی فرزند نہیں ہے, ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, یہ کیسے ان سے مہدی ہوگا. تو اس کے بعد امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے سنہ 255 میں. تو اس کے متعلق ہے کہ حیرت کا زمانہ سرگردانی کا زمانہ, کہ اگر شیعہ تلاش کریں کہ اگر ان کا 11واں امام ہے تو 12واں امام کہاں, تو وہ کہاں ہوں گے. تو یہ اس کا مدت یا 6 دن ہوگا یا اس سے زیادہ, اس کے متعلق ہے. یہ غیبت صغرا غیبت کبرا کے متعلق نہیں ہے. سمجھ میں ہی نہیں بات آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھر وہی بخاری والی روایت جو ہے پڑھی ہے جس میں خوف کے لفظ ہیں. یہ میں بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یا اور انبیاء میں سے کسی کے متعلق خوف کے لفظ اگر قرآن مجید میں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر وہ اپنے دشمن کے متعلق خوف کا خدشہ جو ہے ظاہر کر رہے ہیں یا قتل ہونے والی بات کر رہے ہیں, جیسا کہ سورہ کافی کی روایت میں نے پڑھ دیا ہے, تو اس سے یہ کہنا کہ جناب والا حضرت عمر کو تو ہو سکتا ہے, حضرت عمر ایسے تھے اور حضرت عمر ویسے تھے, اور وہ نہیں ہو سکتے. اگر حضرت عمر ہو سکتے ہیں تو پھر وہ بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ حضرت عمر کے لیے وہی سخت لفظ استعمال کریں گے اور غار میں چھپے ہیں اور عمر کوئی چیز نہیں ہے اور عمر کو دشمن کا خوف تھا اور عمر نہ ہوتے تو کیا ہوتا, یہ ساری باتیں اگر آپ کریں گے تو پھر میرے پاس بھی بڑے سخت لفظ ہیں, بے شمار ہیں, اور میں پھر وہی بات کروں گا. اس دیکھیں میں نے یہ تو کہہ دیا نا, میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اگر دشمن میرے گھر کے باہر بھی آ جائے نا, مجھے بھی خوف ہوگا. میں نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں, یہ میں نے عرض کیا یہ طبیعی چیز ہے. لیکن تم یہ ادعا نہ کرو کہ یہ بڑا مکے کا سردار تھا, بڑا دلیر آدمی تھا, اور یہ اسلام کے لیے بڑا جان فشانی کرتا تھا. ٹھیک ہے نا, جو شخص شہادت کا طالب ہوتا ہے, ہاں وہ اس کے سامنے اگر دشمن آ جائے اس کو ڈر نہیں لگتا. اور پھر کافر کے پناہ میں آ کے یہ مسلمان ہوا ہے. یہ اس کا بھی جواب دے دو. تو امام مہدی جو آپ کے بیٹھے ہیں غار سامرا میں, وہ کس کی پناہ میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں. اللہ کی, وہ حضرت عمر بھی اللہ کی پناہ میں تھے. بات ختم ہو گئی. آپ نہیں وہ عاص ابن وائل کے پناہ میں تھا نا, وہ مشرک کے پناہ میں. ان شانئک هو الابتر, شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ میں تھا. اس میں بڑا فرق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام غار میں سامرہ میں غار میں نہیں ہے, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اگر غار میں ہوتے سامرہ میں تو غار کو اڑا دیتے تم لوگ. میں لفظ بول دوں گا, اس لیے اس طرح نہ کریں. ٹھیک ہے, آگے جو آپ نے روایت پڑھی ہے یہ حضرت علی سے ہے. فقلت یا امیر المومنین وکم تکون الحیرۃ والغیبۃ. او بھائی نہیں, آپ لفظ کیا, میں معذرت چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بے احترامی کروں یا آپ کو میں یہاں پہ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلامی ہوں. اگر ایسی بات آپ کو محسوس ہوئی ہے تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں, یقین کریں, آپ ہمارے بھائی ہیں, میرے بھائی کی طرح ہیں. آپ محسوس نہ کریں کہ میں آپ کی بے احترامی کرنا چاہتا ہوں یا آپ کے عقائد کی بے احترامی کرنا چاہتا ہوں. اگر میرے سے الفاظ نکلیں آپ معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, میرے بھائی, میرے عالم دین, آپ مجھے سمجھائیں, بقیہ جو ناظرین دیکھتے ہیں مجھے سمجھائیں کہ اس حدیث میں آپ کے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب عاص ابن وائل نے مجھے پناہ دی ہے اس کے بعد میں ایمان لایا ہوں, میں مسلمان ہوا ہوں. تو ہم اگر کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کٹر دشمن, ان شانئک هو الابتر, اس کی پناہ میں کوئی اور مثال ملتا ہے کہ کوئی اور شخص, کوئی اور صحابی مسلمان ہو, اس نے پناہ دے کر اس کو مسلمان بنایا ہو. ٹھیک ہے نا, وہ کفار تو وہ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے, سخت دشمن تھے.
انہوں نے حضرت عمار یاسر کی والدہ کو کیسے شہید کیا تھا مکے میں، آپ کو پتا ہے؟ رحم نہیں کرتے اس تھے، کا جواب رحم نہیں کرتے تھے۔ میری آپ باری ہے، آپ مجھے بتائیں یہ کیسا اسلام ہے کہ کافر کی پناہ میں؟ میری بات میں بتاتا ہوں، اب میری باری ہے، آپ جو باری آتی ہے آپ بول پڑتے ہیں، میں آپ کی بات خاموشی سے سنتا ہوں۔ آپ نے حضرت عمر سنی ہے، ابھی آپ نے کہا کہ میں اگر آپ کی بے احترامی کروں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میری بے احترامی بے شک کر دیں، لیکن میں حضرت عمر کے متعلق کوئی ہلکی بات نہیں سننا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں بھی ہلکی بات نہیں کروں گا، آپ سمجھائیں ہمیں۔ اگر آپ ہلکی بات کریں گے تو میں وہ غار سامرا والی بات کروں گا، بھاگنے کی بات کروں گا، چھپنے کی بات کروں گا، میں بہت باتیں کروں گا۔ ایسا نہ کریں، تمہاری مرضی، جو تم کہہ دو، ہم نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم آپ سے نہیں ڈرتے، آپ جو اپنے کفر دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں، لیکن ہم نے کہا آپ سے سوال کیا محترم، کس لفظ کے ساتھ میں عرض کروں؟ عاص ابن وائل سہمی کٹر دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو مانتے ہیں؟ یہ کوئی بہترامی ہے؟ جواب آئے گا نا، اب خاموش ہوں گے تو ہم بولیں گے بات۔ بسم اللہ۔ آپ کی باری آتی ہے تو آپ 10 منٹ لگا جاتے ہیں، جب ہماری بات آتی ہے آپ درمیان میں ٹپک بھی پڑتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب والا فلاں بات کا جواب دیں۔ ابھی تو میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، جو آپ لوگوں نے اماموں کی توہین کی ہے، اور دو امام جو ہیں وہ غسل خانوں میں جانے کا لکھا ہے، میں نے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں آپ سے، ابھی آپ تو پھر آپ نے جو جانے کی بات کرتے ہیں، بھاگنے کی بات آپ ہماری طرف منسوخ کرتے ہیں اور بھاگتے آپ خود ہیں۔ پھر اس کے ساتھ میں نے یہ جو روایت پڑھی تھی، اس میں حضرت علی سے یہ سوال ہو رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر والی جواب دے دینا پہلے، نہیں، پہلے عمر والی جواب دے دیں، حضرت علی علیہ السلام والی روایت کی طرف آئیں گے۔ نہیں، جواب نہیں دیا، جواب دے دیں، ابھی جواب دے دیں۔ نہیں سنیں، اس میں ہے کہ قال صاحب هذا الامر لا يسمى باسم الا کافر، یہ بھی اصول کافی کی، یہ اسی کے ساتھ نہیں، کافی کو چھوڑ دیں آپ، عمر والی روایت کہ وہ ایک مشرک کی پناہ میں آ کر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا اور مثال ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بدترین دشمن ایک شخص کو پناہ دے دے، کہتا ہے تو مسلمان ہو جا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے کہنے پہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب دے دو ذرا۔ مسلمان تو ہو گیا نا، جس کے کہنے پہ بھی ہوا ہے مسلمان تو ہو گیا، پناہ میں، ٹھیک ہے نا، اس کے پناہ میں مسلمان ہوا نا، تو اس سے کئی نتیجے نکلتے ہیں بھائی، اس سے نتیجے نکلتے ہیں نا، وہ تو نبی دیکھیں، نتیجہ یہ ہے، دیکھیں عزیز، دیکھو جو نبی جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یہ شان الرسول ہے، ان شانئک هو الابتر، کہ یہ وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا ہے، کٹر، تو اس کے مذمت میں قرآن کی آیت موجود ہے، اگر وہ اس کو اسلام لانے کی ترغیب دیتا ہے، ہاں تو بتاؤ ہمیں، بسم اللہ جواب دے دو، ہنسی پھند ہو جائے گی آپ کی، خود ہی آپ کو جواب دیں گے، بسم اللہ، اسی مسئلے پہ جواب دے دو۔ دیکھو میں نے نہ کوئی بدتمیزی کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، میں سے صرف سوال کیا، حدیث بھی بخاری کی حدیث بھی انہوں نے خود چڑھا ہے نا، میں نے تو ذکر نہیں کیا تھا، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا، اس نے حدیث چڑھا۔ چلیں، دیکھیں میں نے پہلی بات پھنس گئے جی، پھنس گئے، ختم بات۔ اصل اسلام آپ کے خلیفے کا اصل اسلام مشکوک ہو گیا نا، ختم بات، ختم۔ آپ کا امام کیوں بیٹھا ہوا ہے غار میں؟ آپ کا امام کس کے ڈر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے نبی غار میں بیٹھے تھے، وہی وجہ، خوف کی وجہ سے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ سے غار میں بیٹھ سکتے ہیں نا، ان کے فرزند بھی غائب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ آئیں گے، اس کا جواب دے چکے ہیں، اس پہ آئیں گے۔ اب جو نا عمر والی کے جواب نہیں دے سکتا، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں یہی کہوں، سنیں پھر سننا جواب۔ آپ اگر بدتمیزی کی تو ہم آپ سے معذرت کریں گے بھائی، ہمیں یہاں پہ گالی بدتمیزی نہیں کرنی نا، آپ کو مجھے پتا ہے آپ کو بہت کچھ آتا ہے، جس مدارس میں آپ پڑھے ہیں ادھر گالی گلوچ خوب چلتی ہے، مجھے پتا ہے آپ کو سب کچھ آتا ہے۔ آپ کے مدارس جیسا نہیں ہوتا، آپ کے مدارس جیسا نہیں ہوتا، آپ کے مدارس تو ماشاءاللہ پوری دنیا کو معلوم ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا ایک دفعہ چشتی صاحب، آخری دفعہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخری دفعہ، اس کے بعد میں نہیں دہراؤں گا، ایک دفعہ دیکھو اہتمام حجت کے لیے، کہ دیکھو لوگوں، جناب عمر کے اسلام پہ اگر ہم شک کرتے ہیں تو اس کی وجہ خود بخاری ہے، اس کا جواب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کیسا اسلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن اس کی پناہ میں آ کر ایک شخص کہتا ہے میں جب اطمینان ہو گیا میں مسلمان ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا اسلام، ایسے شخص کے اسلام پہ ہم شک کریں کہ اس کا اسلام صرف ظاہری اسلام ہے، دل سے یہ مسلمان نہیں ہوا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو ہمیں آپ ملامت نہ کریں, آپ ہمیں ملامت نہ کریں. آپ جو ہیں اب اس کا رد اسی مسئلے پہ رد کریں, پھر وہ غیبت کے متعلق میں آپ کا جواب دے دوں گا جو بھی ہے. آپ خاموش ہو جائیں, میں بات کرتا ہوں. بسم اللہ. دشمن اسلام بھی اگر پناہ دے تو اس کی پناہ بھی یہ بندہ مسلمان ہو تو مسلمان ہی ہوتا ہے. مسلمان ہونے میں کیوں آپ شک کر رہے ہیں؟ شان یہ الرسول, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالی دیتا ہے, شانے کا مطلب پتہ ہے, ان شانئک هو الابتر. وہ شخص جو حج کرتا تھا, جو گالی بکتا تھا, اور وہ کٹر دشمن ہے. اس کے بعد وہ لشکر لے کے آیا جنگ بدر میں, وہی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کبھی مسلمان بھی نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بھی پناہ دیا ہے. کیسے پناہ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بچہ تھا, ٹھیک ہے نا. اس فرعون کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہو جائے گا. وہ وہاں پہ اس کی والدہ نے اس کو اٹھایا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نہیں کہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. فرعون کہہ دیتے کہ چلو ٹھیک ہے, میں تجھے پناہ دیتا ہوں, تو مسلمان بن جا. اس طرح تو نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی وائف نے, فرعون کی زوجہ نے اٹھایا ہے, اور فرعون اس بات پہ راضی نہیں تھا. فرعون کہتا تھا اس کو بھیج دو یہاں سے, اس کو نکال دو یہاں سے. وہ کہتی تھی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے کیونکہ ہمارا بیٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. فرعون نے کہاں پناہ دیا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے, وہ شروع سے مسلمان تھے. یہ نہیں ہوا فرعون کے ساتھ کہ میں بھئی مسلمان بنتا ہوں, فرعون کہتا کہ چل تو مسلمان بن. جس دن فرعون کو پتا چلا کہ یہ میرے خدائی کو نہیں مانتا, فرعون نے تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. فرعون نے جادوگر بلائے, سب بلائے, ان کو قتل کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے نا. فرعون نے تو اس بات, اگر فرعون کوئی مسلمان آتا نا اس زمانے میں, فرعون اس کو کہتا میں تجھے پناہ دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, تو جا کے مسلمان بن. پھر ہم سب مسلمان یہی کہتے ہیں اس زمانے میں کہ بھئی یہ کیسا مسلمان ہے, یہ تو فرعون کا ساتھی ہے, فرعون کا جاسوس ہے. اور یہی تو ہوتا نا, مسلمان اس پہ شک کرتا ہے کہ بھئی اگر تو واقعا مسلمان ہے تو فرعون نے تجھے کیوں پناہ دیا. جی بسم اللہ. قبول کریں یا نہ کریں, جواب میں دیتا ہوں, جواب آپ قبول کریں یا نہ کریں, ٹھیک ہے. ایک روایت جو ہے اس کی وضاحت موجود ہوتی ہے. اس طرح آپ یہاں بھی روایتیں آگے میں پیش کرنے لگا ہوں. میں دیکھتا ہوں آپ کیسے جان چھڑاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں بتا دیا کہ ان کو اگر کوئی کافر بھی آ کے پناہ دیتا تو یہ بات قابل تان نہیں ہے. اگر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بات آئی ہوئی ہے, پیچھے میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی اور بھی صحابی ہے, او بھائی کوئی اور بھی صحابی ہے جو بہادر بھی ہو, شجاع بھی ہو, فاتح بھی ہو, تلوار والا بھی ہو, پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن سے پناہ مانگنا پڑے؟ کوئی اور بھی ہے, بات کلیئر, ایک اور بھی ہے. کون ہے بھائی؟ حضرت حمزہ علیہ السلام مسلمان ہوئے, حضرت حمزہ علیہ السلام مسلمان ہوئے, حضرت جعفر طیار علیہ السلام مسلمان ہوئے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کسی کافر کی پناہ مانگی, کسی کافر کی پناہ مانگی. آپ نے بات کر دی, آپ مطمئن نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں نا, میں نے جواب دے دیا, آپ نہیں مطمئن تو نہ ہو. سنیں اگلی روایت سنیں, یہ روایت ہے فری کافی کی, اور یہ باب الحمام ہے. دیکھیں اب حمام کی طرف چلے گئے نا, غیبت کو چھوڑ کے حمام کی طرف چلے گئے بھائی. یہ ایک موضوع کو دیکھیں, دیکھیں پھر. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ٹھیک ہے مولوی صاحب, یہ آپ کا آخری سوال ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں آپ سے سوال نہیں لوں گا, یہ آخری سوال ہے, ٹھیک ہے نا. سوال کر لو, ٹھیک ہے, بسم اللہ. پھر میری جو پچھلی مرتبہ جو آپ نے جو روایت الحدیث المختارہ سے دکھائی تھی, اس کی سند وہاں پہ موجود نہیں تھی. آپ انتخاب کریں, آپ کس میں, کیونکہ آپ 1 گھنٹے آپ سے بات کر چکے ہیں نا, دوسرے بھی منتظر ہیں, ان کا بھی حق بنتا ہے. تو آپ انتخاب کریں کس موضوع, مختارہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں, مختارہ پر, اس حدیث یا حدیث مزید شیعہ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں, اس حدیث پر بات کرتے ہیں, آپ کی مرضی. جو دو روایتیں آپ نے بیان کی تھی نا, ان کے متعلق آپ سن لیں, ٹھیک ہے جی. آپ کی مرضی, جو کہنا چاہتے ہیں آپ کے. میں مزید ایک موضوع مزید آپ کو اجازت ہے, جو موضوع چھیڑنا چاہیں بسم اللہ کریں, لیکن یہ آخری موضوع ہوگا آپ کا آج. جی بسم اللہ. آپ اپنی طرف سے بات اتنی بڑھا رہے تھے, اور جب ہماری تو پھر بات ہی رہ گئی نا. اب جو بات دوسرے بھی ہیں نا, دوسرے بھی منتظر ہیں بھائی, اگر بھائی دوسرے بھی, ان کو بھی وقت دینا نا. آپ نے غلط بیانی کی ہے تو آپ سن لینا, اگر میری بات غلط ہے تو آپ اس کو رد کر دیں. آپ نے بولا تھا کہ کتاب آپ نے دیکھی ہے, نیلی ہے کہ پیلی ہے, میں تو سمجھتا ہوں آپ نے ہی نہیں دیکھی تھی, کیونکہ اس کے اندر میں نے کتاب یہاں پہ دکھایا تھا, میں نے مختارہ یہاں پہ دکھایا تھا بھائی, اس مانیٹر پہ دکھایا تھا سب کو. آپ نے سند نہیں پڑھی, وہ طبرانی کی تھی, اس میں علوان بن داود ہے جو منکر الحدیث ہے, اور وہ روایت صحیح نہیں ہے, جس میں ایک حضرت عمر نے بوقت وفات جو ہے افسوس کا اظہار کیا کہ 3 مہینے کام نہ کیے ہوتے اور 3 کیے ہوتے. یہ روایت جو ہے مردود ہے, پہلی بات.
دوسری بات آپ نے خیبر کے متعلق مسند بازار سے روایت پڑھی، اس میں میمون ٹھیک ہے، ایک حدیث پڑھو بھائی صاحب ایک حدیث پڑھو، اس کا میں رد دے دوں گا. آپ اگر مزید حدیث پڑھنا چاہتے ہیں میں قطع کر دوں گا. اب مختارہ کے حدیث آپ نے چڑھا نا، اس کے متعلق اگر بات کرنا ہے، میں نے پہلے آپ کو خبردار کیا کہ ایک حدیث پڑھو، ہم اس کا جواب دیں گے. دوسرا حدیث اگر آپ چڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا وہ اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ پھر اس میں ٹائم بہت لگے گا. ایک حدیث آپ نے پڑھا ہے مختارہ والی حدیث، میں جو ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کے بعد خدا حافظی آپ کے ساتھ، کیونکہ دوسرے لوگ منتظر ہیں. بات سنیں، دیکھیں 5 منٹ میں 5 منٹ ایک موضوع پر ایک حدیث پہ بات کریں. بسم اللہ. سنیں نا یار، بات تو سنیں. 5 منٹ دے دیں، 5 منٹ میں میں بات کر دیتا ہوں جو بھی کرنی ہوگی، جتنی بھی کرنی. نہیں اس طرح نہیں بھائی، نہیں اس طرح نہیں. ایک موضوع پر 5 منٹ چاہیں ایک موضوع پہ بات کریں، میں حاضر ہوں. ایک موضوع پر میرے پاس وقت نہیں ہے میں 3-4 موضوعات پہ یہاں پہ تقریر کروں. اور شیعہ کے ہاں یہ جو غسل خانے والی روایتیں ہیں کہ امام غسل خانے میں داخل ہو جاتے تھے. یا اللہ، خدا حافظ بھائی. آپ جو ہے نا مختلف، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بھائی. میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں. میں آپ کے حدیث آپ پڑھیں، میں حدیث مجھے سمجھ آیا میں جواب دے دوں گا. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے لسٹ بنا دیں 5 منٹ میں 5 منٹ میں اگر بیٹھ جاؤں نا، میں ادھر 10 حدیث پڑھ سکتا ہوں. یہ حدیث ان کا جواب دے دو. پر مجھے جواب دینے میں اس میں ٹائم لگتا ہے. ہر حدیث کو دکھانے میں، توضیح دینے میں 10 منٹ لگتے ہیں بھائی صاحب. پھر آپ ادھر جو آ کے کہہ دو کہ اللہ عیری کو جواب نہیں آتا بھائی، اس کو جواب نہیں دے سکا نا. 5 منٹ ایک موضوع پہ بات کرو، ایک حدیث پر بات کرو. بسم اللہ، میں حاضر ہوں. اس طرح جب سے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ابھی تم نے مختارہ کا چڑھا نا، پہلے ایک حدیث کا آپ نے چڑھا، میں اس کا جواب نہیں دیا. وہ حدیث ہے غیبت کے متعلق. دیکھیں وہ حدیث یہ ہے عزیزو، یہ کتاب ہے الف اصول من الکافی الجزء الاول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 338 میں. یہاں پر اس حدیث کو ملاحظہ فرما دیجیے. حدیث نمبر 7، منصور ابن السندی عن ابی داود المشرقی عن ثعلبہ ابن میمون عن مالک الجہنی عن حارث ابن المغیرہ عن الاسبغ ابن نباتہ اتیت امیر المؤمنین علیہ السلام، میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آیا، فوجدته متفکرا ينکت فی الارض، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سوچ میں ہیں اور زمین پہ وہ خط مار رہے ہیں، زمین پر خط کر رہے ہیں. فقلت یا امیر المؤمنین ما لی اراک متفکرا تنکت فی الارض ارغبتا منک فیہا، میں نے کہا یا امیر المؤمنین کیا ہے آپ بہت فکر میں ہیں، زمین پہ آپ خط مار رہے ہیں، اور کیا آپ کو دنیا کی فکر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ما رغبت فیہا ولا فی الدنیا یوما قط، میں کبھی زمین میں طرف میں مائل نہیں تھا، یا دنیا کی طرف میں ایک دن بھی الحمدللہ مائل نہیں ہوا ہوں. ولکنی فکرت فی مولود یکون من ظہری، لیکن مجھے سوچ ہے، میں سوچتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں ایک فرزند کے متعلق جو میری نسل سے ہوگا. الحادی عشر من ولدی، میرا 11واں فرزند ہوگا. وہو المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا، اور وہ مہدی ہے جو زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا. کما ملئت جورا وظلما، اس طرح کہ وہ ظلم اور جور سے بھرا ہوا ہوگا. تکون له غیبت وحیرہ، اس کا ایک غیبت ہوگا اور اس کی ایک سرگردانی ہوگی. اس کی غیبت ہوگی، سرگردانگی ہوگی. اچھا، یذل فیہا اقوام ویہتدی فیہا آخرون، اس غیبت میں، اس حیرت میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ اس میں ہدایت پائیں گے. فقلت یا امیر المؤمنین کم تکون الحیرت والغیبہ، میں نے پوچھا وہ غیبت اور وہ حیرت کتنا ہوگا؟ قال 6 ایام او 6 اشہر او 6 سنین، فرمایا کہ 6 دن یا 6 مہینے یا 6 سال، 6 دن یا 6 مہینے یا 6 سال. اچھا، وہ حیرت ہو گیا. کم تکون الحیرت والغیبہ، فقلت وان هذا لکائن، یہ ہوگا. فقال نعم كما انه مخلوق وان لك بهذا الامر يا اصبغ، وان لك بهذا الامر يا اصبغ، یہ واقع ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں حتماً یہ واقع ہوگا
یا اے اسبغ وَأَنَّ لَكَ بِهَذَا الْأَمْرِ یا اسبغ، اور تجھے کیا معلوم اے اسبغ، یہ کتنا ایک عظیم واقعہ ہے. أُولَٰئِكَ خِيَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَعَ خِيَارِ أَبْرَارِ هَذِهِ الْإِطْرَةِ، ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ اس امت کے بہترین افراد ہوں گے، اور اس اطرت کے بہترین ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھی ہوں گے. فقلت بلی ثم ما يكون بعد ذلك، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال يفعل الله ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا، یعنی غیبت کے بعد ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے بلی. یا مثلا امام علیہ الصلاۃ والسلام کے غیبت کے ابتدا میں کیا ہوگا؟ بہرحال اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بدا ہے اور اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کے غایات اور اللہ کے نہایات ہیں. یہاں پہ جو ستت ایام آئے ہیں اور ستت اشہر آئے یا ست سنین آئے، اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام اس کو جواب نہیں دینا چاہتا، اس کو جواب نہیں دینا چاہتا، یعنی میں جواب نہیں دیتا کہ یعنی اس کا کوئی وقت معین میں آپ کو نہیں بتانا، 6 دن یا 6 مہینے یا 6 سال، ٹھیک ہے نا، اس کا وقت معین نہیں ہے، میں آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے. یا یہ مراد ہے، اگر یہ مراد نہیں ہے، منظور 6 دن ہے، 6 مہینے 6 سال، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ حیرت ہے جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے امامت کے ابتداء میں سنہ 253 254 253 254 میں امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے. اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا ہے؟ ان کی امامت کا ابتداء ہے. تو شروع میں ان کا فرزند نہیں تھا، امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو امام اس زمانے میں لوگوں کو حیرت تھا کہ اب یہ تو ہمارے امام ہیں، ان کا فرزند ہی نہیں ہے کوئی، تو کون ان کا جانشین ہوگا؟ اور لوگ ان کو سے پوچھتے تھے کہ آپ کا تو فرزند ہی نہیں ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ میرا فرزند ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہ میرا فرزند وہی ہوگا جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا. تو اس کے متعلق ہے کہ وہ یہ حیرت کا زمانہ یا 6 دن ہوگا یا 6 مہینے یا 6 سال، اس کے متعلق انہوں نے فرمایا. پھر 255 میں حضرت امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. اچھا، جو انہوں نے کہا ہے کہ احادیث مختارہ کے متعلق جو ابو بکر کی تمنا والی حدیث ہے کہ ابو بکر تمنا کرتا تھا اس کے اپنے مرنے کے وقت، وہ کتاب ہم نے دکھایا تھا، یہ کتاب الاحادیث المختارہ تالیف ضیاء المقدسی، یہ سنہ 1421 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں عزیزو، یہ ہے روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی بکر، عبد الرحمن ابن عوف کی روایت ابو بکر سے، ٹھیک ہے نا. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں هذا حدیث حسن عن ابی بکر، یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے ابو بکر سے، اس کی سند کو وہ کہتے ہیں حسن ہے. تو اس میں یہی جملے ہیں، اس میں بہت سارے جملے ہیں، بہت سارے اعترافات ہیں. ان جملوں میں اعترافات میں سے یہ ہے کہ فَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، وہ 3 چیزیں جس کا مجھے تمنا ہے کہ اے کاش، مرتے وقت کہتا ہے کاش میں نہ کرتا، اس کو بچتاوا ہو رہا ہے، کاش میں ان کو انجام نہ دیتا. فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمة سلام اللہ علیہا، تو اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. او ترکتو، یا اس نے کہا کہ اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ، اگرچہ کہ وہ جنگ کی تیاری کے لیے اپنے گھر کا دروازہ میرے منہ پر انہوں نے بند کیا تھا، جنگ کی تیاری کے، جنگ کی غرض سے، جنگ کی نیت سے، میرے خلاف جنگ لڑنے کی غرض سے انہوں نے کیا کی غرض سے اپنا دروازہ مجھ پہ بند کیا ہوا ہوتا، تب بھی میں حملہ نہ کرتا. بعد میں اس کو پچھتاوا ہو گیا کہ بھئی وہ ان کو حملہ کرنے کی مثلا جرأت نہیں تھی، یا ان کے حملے سے کچھ ہمیں ضرر نہ ہوتا. بہرحال یہ اس نے وہاں پر اس کا پچھتاوا ہے. اور ضیاء مقدسی کی جو ہے مختارہ جو ہے، اس کے متعلق بہت سارے اکابر نے کہا کہ اس کے احادیث صحیح ہیں، اور خود اس نے ذمہ لیا کہ اس کے احادیث سب صحیح ہیں. یہ کتاب ہے فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث للعراقی، یہاں پر وکان من مضان الصحیح المختارہ مما لیس فی الصحیحین او احدہما لضیاء المقدسی الحافظ وہی احسن من المستدرک.
وہ کتاب جس میں آپ کو صحیح احادیث ملیں گی جو بخاری مسلم میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جامع مقدسی کی حدیث المختار، حدیث کی کتاب المختارہ ہے۔